اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم me Nazir Ahmad Najjar lecture political science BHS in Medapura with today's topic for class 12th, and today our topic is India China border dispute, and second part of the question is how does political leaders of a nation affect its foreign policy, and we have to explain it with the help of any two examples from India's foreign policy. السلام علیکم بچوں، آج ہم جس ٹاپک پہ یہاں پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈیا چائنا بارڈر ڈسپیوٹ۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں ممالک جو ہیں انڈیا اور چائنا جو ہے یہ ایشین کی دونوں کنٹریز ہیں، ان کے بہت پرانے رابطے تھے پہلے سے اور ان کے تعلقات بالکل اچھے تھے۔ 1962 تک جو ریلیشنز تھے بٹوین دا ٹو کنٹریز، یعنی 1962 تک جتنے سارے تعلقات ان دو کنٹریز کے درمیان یعنی انڈو اور چائنا کے درمیان تھے وہ بہت ہی کارڈیل تھے، وہ بہت ہی فرینڈلی یعنی دوستانہ تھے۔ اس کے بعد چائنا نے اٹیک کیا ہے ویسٹرن اور ایسٹرن سیکٹرز اور جو انڈیا بارڈر کے تھے تو ان پہ انہوں نے اٹیک کر دیا 20 اکتوبر 1962 کو۔ اس کے بعد یعنی ایک مہینے کے بعد نومبر میں چائنا نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا، اور یہ جنگ بندی کا اعلان جو کیا وہ کیا ہے 21 نومبر 1962 کو، کیونکہ چائنا نے یہاں پر ایک جنگ چھیڑی اور چائنا اس وقت اس کے قابل ہو گیا کہ یہاں پہ ہزاروں مائلز جو انڈین ٹیریٹری تھی وہ اس نے اپنی قبضے میں لے لیے۔ اس کے بعد 9 جولائی 1979 کو ایکسٹرنل افیئرس منسٹر جو انڈیا کے تھے مسٹر اٹل بہاری واجپئی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ کوئی چیز ممکن نہیں لگتی کہ کس طرح سے ہم حالات کو سدھاریں گے چائنا کے ساتھ، یہ مجھے کہیں دکھتا نہیں ہے تب تک جب تک انڈیا اور چائنا جو ہے جب تک بیٹھ کر یہ باؤنڈری کے جتنے سارے ڈسپیوٹس ہیں ان کے یہ بیٹھ کر حل نہیں کریں گے تب تک مجھے کوئی یہاں پہ حل کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پچھلے 25 برسوں سے جو دونوں کنٹریز کے لیڈرز تھے یعنی انڈیا اور چائنا کے، انہوں نے بہت دفعہ بیٹر ریلیشنز کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھی بات چیت کی تھی، تو انہوں نے ہر سمت میں چاہا تھا کہ ہم وہ چیزیں پیدا کریں گے، یہاں پہ ضرورت ہے ایسی چیزوں کو پیدا کرنے کی جو دونوں کھیتوں میں یعنی چائنا اور انڈیا میں پیس جو ہے امن امان جو ہے یہاں پہ برپا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں ایک ورلڈ یعنی پوری دنیائی لیول پہ یہاں پہ امن امان قائم ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا اور بیسک جو نیڈ تھی وہ تھی ٹو سالو دا باؤنڈری ڈسپیوٹ، یعنی ان کا جو باؤنڈری کا ڈسپیوٹ تھا یہ سالو کریں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو روابط تھے یہ بیس ہونا چاہیے ایکویلٹی پہ، میوچول ریسپیکٹ یعنی ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، اور یہاں پہ ایک سپرٹ ہونا چاہیے تھا ان دا UN چارٹر، یعنی UN چارٹر میں ایک سپرٹ ہونا چاہیے دونوں ممالک کو، تب ہی یہ دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار ماحول کو قائم کر سکیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے جو ہمارا جو میں نے بتا دیا، ہاؤ ڈز پولیٹیکل لیڈرشپ آف اے نیشن افیکٹ اٹس فارن پالیسی، اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ود ہیلپ آف 2 examples فرام انڈیاز فارن پالیسی۔ اس کے تناظر میں جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ یہاں پہ ایک ہارڈ فیکٹ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے ایک قوم کی،
اس کا بہت ہی اثر ہوتا ہے فارن پالیسی آف اے نیشن پہ، یعنی ایک دیش کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے، یہاں کی پولیٹیکل یعنی سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس پہ بہت ہی اثر پڑتا ہے۔ جب تک ہم فارن پالیسی آف انڈیا کی بات کریں، اس نے ہمیشہ انفلوئنس کیا ہے، انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، جو جتنے سارے اس کے بڑے بڑے لیڈرز تھے انہوں نے فارن پالیسی کو برقرار رکھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے روایت بنانے میں، خوشگوار تعلقات رکھنے میں بہت ہی رول ادا کیا۔ ان میں گریٹ لیڈرز جو تھے جنہوں نے اس پہ کام کیا تھا، ان میں پنڈت جواہر لال نہرو صاحب تھے۔ اس کی آئیڈیالوجی جو تھی اس نے سفیشینٹلی افیکٹ کیا ہے انڈین فارن پالیسی کو۔ وہ ہمیشہ امپریلزم کے خلاف تھے، سامراجیت کے خلاف تھے، کولونیلزم کے خلاف تھے، فیشزم کے خلاف تھے، اور اس نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اس چیز کو کہ ہم بیٹھ کر پیسفلی ہم جتنے سارے ہمارے مسائل ہیں، جتنی ساری ہماری پرابلم ایشوز ہیں، ہم ان کو بیٹھ کے حل کریں گے۔ یہ اس کی ذاتی رائے تھی اور اس پہ اس نے ہمیشہ کام کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ فیور کیا ہے فرینڈلی کوآپریشن اور پیسفل کوگزسٹ کو۔ تو اس کے تناظر میں پنڈت جواہر لال نہرو صاحب جو تھے، انہوں نے یہاں پہ، اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی چیپٹر میں بتایا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے فارمولیٹ کیا ہے 5 پرنسپلس آف پیسفل ایگزسٹنس، جسے ہم پانچشیل کہتے ہیں۔ اور یہ پانچشیل جو ہے لگ بھگ ساری کی ساری ورلڈ کنٹریز جتنی تھی ان میں پہنچ گئی ہے اور ان کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا ہے۔ فرسٹ سب سے پہلے جس ملک نے اسے وہاں پہ ایکسیپٹ کیا تھا وہ تھا چائنا پرائم منسٹر، جس کا نام تھا چو این لی۔ اور یہی پرنسپلز جو چائنا اور انڈیا کے درمیان ہوئے، جو سب سے پہلے چائنا نے ایکسیپٹ کر دی، اسے پانچشیل کہتے ہیں۔ جو پنڈت جواہر لال نہرو صاحب تھے اور وہ فاؤنڈر مانی جاتے ہیں انڈین فارن پالیسی کے، انہوں نے وہاں پہ اڈاپٹ کی نان الائنمنٹ۔ نان الائنمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پہ دنیا جو تھی 1939 سے لے کر 1945 تک، جب دنیا دو دڑوں میں بڑھ گئی، یہاں پہ دو بلاکوں میں بڑھ گئی، تقسیم ہو گئی، جسے ہم یو ایس بلاک کہتے ہیں اور یو ایس ایس آر بلاک کہتے ہیں۔ تو اس وقت انڈیا والوں نے، خاص کر پنڈت جواہر لال نہرو صاحب نے یہ کہا کہ ہم ایک پالیسی یہاں پہ اختیار کرنے جا رہے ہیں جسے نان الائنمنٹ پالیسی کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم کسی بھی گروپ میں، یعنی جو بھی سپر گروپس ہیں اس وقت دنیا کے، ہم ان میں سے کسی کے ساتھ یہاں پہ پارٹیسپیشن نہیں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے یہ ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ وی نیڈ دا ہیلپ آف بوتھ کنٹریز، بوتھ بلاکس، ہمیں دونوں بلاکوں کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس میں کسی بھی طرف یعنی نہ یو ایس طرف اور نہ یو ایس ایس آر کی طرف سے اس میں شامل ہو جائیں گے لڑائی میں۔ اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس کی اپنی انٹرنل بہت ساری پرابلمز ہیں، یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ اپنی ریلیشنز جو ہیں جوڑیں کسی بھی بلاک کے ساتھ، کیونکہ اسے دنیا میں امن و امان پر خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک کنٹری جس نے نئے سرے سے آزادی حاصل کی ہو، یہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا انٹرنیشنل افیئرس میں، تو اسی کی بنیاد پہ نان ایلیمنٹ جو ہے یہاں پہ اڈاپٹ ہوئی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی تھی، ویوز تھی پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کے تھے۔ اس کے علاوہ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب جو تھے ان کی آئیڈیالوجی جو تھی، یا ڈاکٹر رادھا کرشنن، یہاں پہ کرشنا مینن تھا، پینیکر ایٹسٹرا، ان کی آئیڈیالوجی کی وسعت سے یہاں پہ نان الائنمنٹ کا قیام ہوا۔ ان چاروں کی آئیڈیالوجی نے بہت ہی اثر کیا ہے انڈین فارن پالیسی پہ، جو چائنا کے ساتھ تھی، جو بیسز تھی انڈین فارن پالیسی کی، اور یا پریکٹیکل ایلیمنٹس تھے ان کے، اور یہ انڈین فارن پالیسی جو ہے یہ پریزرو ہو گئی جب یہاں پہ
پرائم منسٹر لال بہادر شاستری صاحب تھے اس وقت تک انڈیا اور چائنا کے درمیان بہت ہی اچھی روابط پھر بن گئی. اس کے بعد مسٹر اندرا گاندھی جو تھی، مسٹر راجیو گاندھی جو تھے، مسٹر اٹل بہاری واجپئی صاحب تھے، اور بہت سارے، جن میں پرائم منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ جی تھے. اس وقت تک ان کے حالات جو تھے قدر بہتر تھے، لیکن اس کے بعد حالات پلٹ گئی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت بھی یہاں پہ بہت ہی بڑا ایشو ہے جو چائنا اور انڈیا کے درمیان ہے، جو بارڈر ایشو ہے. اور چائنا بہت سارے کلومیٹر اندر آ گیا ہے اور اس نے ان پہ سیز کر دیا ہے، قبضہ کر لیا ہے یہاں کی ٹیریٹری پہ. تو اس وقت ان کے حالات جو ہیں یہ دن بدن بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں. تو بچوں یہ ٹاپک ہے ہمارا آج کا. تو ناؤ آئی ول ریپیٹ دا سیم ان انگلش ونس اگین. The relation between India and China are very ancient. Till 1962, the relations between the two countries were very cordial and friendly. China attacked both the western and eastern sectors of the Indian border on 20th October 1962. China declared unilateral ceasefire on 21st November 1962. By waging a war, China was able to capture thousands of the miles of Indian territory, which is still under Chinese possession. On July 9, 1979, the External Affairs Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, said that the possibility of a satisfactory settlement with China is not seen unless China agree to settle the boundary questions. During the last 25 years, the leaders of both countries have emphasized many times that the better relations between the two countries are very necessary in the cause of peace in Asia and the world. The need is to solve a boundary dispute. The relation between the two countries should be based on complete equality and mutual respect in the spirit of UN Charter. And the second part of the question was, how does political leadership of a nation affect its foreign policy? Now, with regard to this question, the answer is that it is a hard fact that political leadership of a nation has a great effect on the foreign policy of a nation. The foreign policy of India has been influenced by the individual traits and its great leaders. Jawaharlal Nehru's ideology has sufficiently affected India's foreign policy. He was deadly against imperialism, colonialism, fascism, and supported peaceful way of solving problems. He favored friendly cooperation and peaceful coexistence. Pandit Jawaharlal Nehru formulated 5 principles of the peaceful coexistence among the nations of the world. They were accepted firstly by the China Prime Minister Zhou Enlai. These principles are known as Panchsheel. Pandit Jawaharlal Nehru, the founder of Indian foreign policy, adopted non-alignment as its base. He clearly pointed out that India, because of its manifold internal problems, couldn't afford to snap at relations with either of the two blocs. A country with newly attained freedom couldn't interfere in international affairs. Hence, the policy of non-alignment was adopted due to the ideology of views of Pandit Jawaharlal Nehru. Besides P.T. Nehru, the ideology of Dr. Radhakrishnan, Krishna Menon, Panikkar, etc., left its impact of India's foreign policy and relations with China. The basis as well as the practical elements lying in Indian foreign policy were preserved during the regimes of the Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri, Mr. Indira Gandhi, Mr. Rajiv Gandhi, and Atal Bihari Vajpayee, and by the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. And
Dear students, this was chapter for today, and tomorrow I will present myself with one another important chapter regarding the politics of development. Have a good day. Thank a lot for your positive cooperation.